اہل فلسطین ان کے اوپر ظلم و بربریت کے آسمان و پہاڑوں کو گرایا جا رہا ہے، اور اسرائیل اور یہود اپنے غاصبانہ قبضے کو آج اپنا جواز فراہم کرنے کے لیے ان پہ بمباری کر رہے ہیں اور ان کی حریت کو اپنے لیے جواز قرار دے رہے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر بعض ناعاقبت اندیش یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل فلسطین اگر وہ اتنی جرت اور قوت و طاقت نہیں رکھتے تھے تو پھر انہوں نے اس جرت کا مظاہرہ کیوں کیا ہے؟ ہم تم سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کی وہ عظیم جماعت کہ جس کے ہاتھ میں کبھی تلوار ہوتی تھی تو بچاؤ کے لیے ڈال نہ ہوتی تھی، اگر تلوار ہوتی تھی پکڑنے کے لیے دستہ نہ ہوتا تھا، تیر ہوتا تھا، کمان نہیں ہوتی تھی، کمان ہوتی تھی، چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ کائنات کے رب کو اپنا رب ماننے والے، وہ مدینے والے کو اپنا مصطفیٰ ماننے والے، وہ رب تعالیٰ کی نصرت پہ یقین رکھتے ہوئے بڑے بڑے کافروں کے لشکروں کے ساتھ ٹکراتے رہے۔ آج اہل فلسطین کی یہ زندہ دلی اللہ کی قسم ساری کائنات کے اندر بسنے والے بزدل مسلمان حکمرانوں کے اوپر منہ کے اوپر تماچا مار رہی ہے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے ان سے سوال کر رہی ہے۔ آج فلسطین کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے گھر کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے بوڑھوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے نوجوانوں کو معذور کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس عزم کا اعلان کیا، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ تو آج مسلمان امت کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر کم از کم اپنی بزدلی کے باوجود، اپنی حمیت، اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کے باوجود ان عظیم مسلمان فرزندوں کی حمایت کا اعلان کرے۔ بتلاؤ کیا حکمرانوں سے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو کہ حکمرانوں، ہم کمزور ہونے کے باوجود اسرائیل کے مقابلے پہ اہل فلسطین کے حق کے اندر صدائے جہاد کو تم بلند کرو، جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ تیار ہو، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میں اب بلا تاخیر آپ کے اور ہمارے قائد جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس احتجاج، اس فلسطین کے حق کے اندر کیے جانے والے مظاہرے سے اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ۔ حضرات گرامی قدر، دنیا بھر کے اندر رشتہ ایمان کے ناطے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جہاں بھی کبھی کسی بھی مقام کے اوپر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے درد کو محسوس کرنا امت کے دیگر افراد کی ذمہ داری ہے۔ جہاں ہم اپنے گھر کو سنوارنے کے ذمہ دار ہیں، وہیں پر اپنے ہمسائے اور قرابت داروں کی معاونت کے بھی پابند ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر کوئی بھی قربت کا رشتہ ایمان کے رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اہل فلسطین کے ساتھ ہونے والا ظلم در حقیقت امت کے ساتھ ہونے والا ظلم ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والا ظلم در حقیقت امت کے ساتھ ہونے والا ظلم ہے۔ برمیوں پہ ہونے والا ظلم در حقیقت امت پہ ہونے والا ظلم ہے۔ اور اس ظلم کے مقابلے کے اوپر جو ہمارے مجبور و مقہور و مظلوم مسلمان بھائی برسر پیکار ہیں، ان کا اخلاقی تعاون کرنا، ان کے لیے آواز حق کو بلند کرنا، ان کے لیے آواز تائید کو بلند کرنا، ان کے لیے تقاریر کو کرنا، ان کی حمایت میں کالموں کو، تحریروں کو لکھنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مسلمان حکمرانوں کی بات کا، تو ان کے خلاف اعلان جہاد کرنا یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر،
اگر ہم القدس کے علاقے کو پنجہ یہود سے آزاد نہیں کروا سکتے، اگر ہم القدس کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں کو جاری و ساری نہیں کروا سکتے، تو مجھے یہ بات بتلائیے پھر جوانی کا فائدہ کیا ہے، پھر اسلحے کا فائدہ کیا ہے، پھر ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہے؟ ایک وہ دور بھی تھا جب مسلمان قلت وسائل کے باوجود اہل کفر کے ساتھ ٹکرایا کرتے تھے، اور اس دور کے مسلمانوں کا نقشہ حضرت علامہ شہید نے اپنی آخری تقریر میں کچھ یوں کھینچا تھا: ایک کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لیکن آج کے مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے۔ اگر ساری مسلمان طاقتیں جمع ہو جائیں تو یہود پوری دنیا کا جمع ہو کر بھی اہل اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کیا مسلمان حکمرانوں کو یہود کے علاوہ اعلان جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اگر پاکستان کی افواج کے سربراہ اور پاکستان کے حکمران اہل فلسطین کے حق میں اعلان جہاد کرتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کو نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، القدس کے علاقوں کو پنجہ یہود سے آزاد کروانے کے لیے اور مسلمانوں کی حمایت کے لیے آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا اسرائیل کے یہودیوں کو ناکو چنے چبوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا اپنے بھائیوں کے حق کے اندر اخلاقی، سیاسی اور ہر اعتبار سے اپنی آوازوں کو ان کے حق میں بلند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔